اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں سورہ بقر کی 215 نمبر آیت جو ہے اس سے شروع کروں گا۔ اس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر ہے، کیونکہ سورہ بقر جو ہے وہ سب سے پہلی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا ہے ساری چیزیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، ہر چیز کا ابتدائی طور پر تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہے۔ پھر ویسے تو قرآن سارا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، لیکن نماز اور روزوں کے اوپر ہم نے پروگرام کر لیا تھا۔ اب زکوٰۃ جو ہے، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ضروری، تو اس کے اوپر اس آیت کے حوالے سے میں جو ہے وہ آگے چلوں گا اپنے پروگرام کو لے کر۔ تو 215 نمبر آیت ہے سورہ البقر کی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو یہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے سب چیزوں سے۔ اب یہاں میں پہلے قرآن کی روشنی میں زکوٰۃ اور صدقات کا جو ہے نا جی مختصراً جو ہے، ویسے تو سارا قرآن بڑا پڑا ہے ان ہدایات سے، لیکن میں کچھ چیدہ پیش کروں گا تاکہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ان پر عمل کرنے کی۔ تو سورہ بقر میں ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے یہ۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں جو ہے 34 نمبر آیت ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر 35 نمبر جو ہے سورہ توبہ کی آیت، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ یہ واضح اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سونا چاندی جمع کر کے جو ہے وہ الماریوں کے اندر بند نہ رکھو، ان میں سے جو اللہ کا حصہ ہے وہ دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو۔ پھر سورہ عمران کی آیت نمبر 180 ہے، اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں سے انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ کہے گا وہ پھر گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر سورہ بقر کی 177 نمبر آیت ہے، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں اسے پورا کریں، اور تنگی اور تکلیف میں جو ہے اس کو آپ پھر بھی اس بات کو پورا کرنا ہے۔ نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہوں، ایسے لوگ سچے کہلانے کے حقدار ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو یہ غلاموں کو آزاد کرانا یہ ہے کہ اس زمانے میں غلام جو تھے ان کو وہ
ہوتے تھے، لیکن اب تو یہ تقریباً ختم ہو چکا ہے سارا کچھ جو ہے نا جی، تو اس لیے اس میں اب اس کی نہیں، لیکن پھر بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 254 نمبر، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو وارننگ دے رہا ہے اپنے قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بابا فرید نے فرمایا تھا کہ اٹھ فریدا ستیا، تیری داڑھی آ گیا بھور، اگا نیڑے رہ گیا تو پیچھا ہو گیا دور۔ اب تھوڑا وقت ہے، اس میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، کوئی نیکی کا کام ہو، کوئی صدقہ خیرات دینا ہے، جو مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ تو یہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا فیس بک میں، ایک عالم ہیں لاہور کے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک لاہور کا بہت امیر آدمی ان کے پاس آیا اور آ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا تم کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا کہ میں فیصل آباد کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں، میں لیکن 20 سال پہلے لاہور آ گیا، یہاں کاروبار شروع کیا اور اللہ نے میرے کام میں برکت ڈال دی، اب بہت پیسہ ہے ان گنت۔ تو باقی میرے سارے عزیز و اقارب کہیں رہتے ہیں، اپنی روزی کما کے محنت کر کے روٹی کماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس شخص کو کہ تم ایسا کرو، 20 دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جاؤ اور جاتے ہوئے وافر قسم کا پیسہ ساتھ لے جاؤ، اور جا کے آپ کے جو بھی کوئی عزیز رشتہ دار غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے جا کے جو کوئی پہلے انہیں اپنے رشتہ دار دیکھے، کسی کو بیل لے دیا، کسی کو بھینس لے دی، کسی کو ہل لے دیا، کسی کو کھاد کی کچھ بوریاں اس کے گھر پھینکوا دیں، کسی کو گندم کی بوریاں دلوا دیں، کسی کو پانی کا نلکا لگوا دیا، سارے پیسے خرچ کر کے واپس آ گیا۔ پھر انہی کے پاس گیا اور کہا جی کہ میں آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیں پھر ٹیسٹ کروائیں اپنے۔ تو وہ جب ٹیسٹ کرا کے واپس آیا تو انہوں نے پوچھا بزرگ نے کہ بتائیں اب کیا رپورٹ؟ انہوں نے کہا جی میرے تو کینسر ہی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے۔ تو یہ ایک ایسی دوائی ہے جو دوائیوں والی دکان پر نہیں ملتی، یہ اللہ کی دکان پر ہے یہ چیز، وہاں سے یہ ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے فضل و کرم رکھے۔ تو سورہ البقر کی 262 نمبر آیت ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے اور نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پالیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم ان کو لاحق ہوگا۔ تو یہ تو قرآن کی روشنی میں میں نے بہت چند جو ہیں آپ کو آیات جو ہیں وہ، کیونکہ وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے تھوڑا، تو پھر اب میں احادیث جو ہیں زکوٰۃ اور خیرات کے متعلق، تو اس کی روشنی میں میں اب آپ کے سامنے کچھ احادیث جو ہیں مختلف احادیث کی کتابوں میں وہ میں پیش کروں گا حضور علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ میرے رسول نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ تو مسلم کی 104 نمبر اور بخاری شریف کی 1314 نمبر حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایوب انصاری سے، جو کہ صحابی تھے اور حضور کے پہلے میزبان بھی تھے مدینہ شریف میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز درستگی سے ادا کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں
اور ناتا جوڑتے رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ تو 1321 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 کالے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر 1326 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ہی آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں، ایک تو اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ پھر حدیث مسلم کی 2337 نمبر اور نسائی حدیث جو ہے کی کتاب جو ہے 2554 نمبر اور بخاری کی 1328 نمبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، خیرات کرو، جبکہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی خیرات لے کر چلے گا اور کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جس کو دینے لگے گا وہ کہے گا، اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، آج تو مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ان ملکوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہیں وہ مساجد میں جا کے اپنے پیسے جو ہیں وہ اس گلے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پیسے اکٹھے ہو کر غریب ملکوں کے لوگوں تک پہنچیں، لیکن ان ملکوں میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں امریکہ بھی گیا ہوں، کینیڈا بھی گیا ہوں، انگلینڈ میں بھی رہتا ہوں اور یہاں بھی، تو پاکستان میں تو خیر وہ معاملہ ہی اور ہے نا جی۔ تو بہرحال تو پھر آگے ہے 1329 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، ابو ہریرہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ تم میں دولت کی ریل پیل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ مالدار کو یہ فکر رہے گی اس کی خیرات کون لے گا، اور کسی شخص کو خیرات دینے لگے گا تو وہ کہے گا مجھے کیا کرنا ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ پھر یہ 2347 نمبر مسلم حدیث کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی 1334 نمبر۔ عدی بن حاتم جو کہ صحابی تھے سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ صدقے میں معمولی چیز ہی اگر آپ دے دیں، اگر کوئی چیز نہیں دے سکتے تو خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش ہو، وہ بھی ایک صدقہ گنا جاتا ہے۔ تو بخاری کی 1342 نمبر اور مسلم کی 2364 نمبر اور ترمذی کی 672 نمبر اور ابن جامع کی 2294 نمبر حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے کچھ خیرات کرے بشرطے کہ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو عورت کو بھی خیرات کرنے کا ثواب ملے گا جیسے خاوند کو اس مال کے کمانے کی وجہ سے، اور کسی کو ثواب دوسرے کا ثواب کو کم نہیں کر دے گا۔ تو پھر بخاری شریف کی 1343 نمبر اور نسائی کی 2543 نمبر ابو ہریرہ سے، آپ نے فرمایا، عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، اور پہلے ان لوگوں سے شروع کرو جو اس کی نگہبانی میں ہیں، یعنی کہ جو اس کے متحد ہیں یا آپ کے قریبی ہیں ان میں سے۔ تو آگے بخاری شریف کی 1344 نمبر حدیث ہے، حکیم ابن حزام، یہ صحابی تھے حضور کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور
پہلے اپنے بال بچوں عزیزوں کو دے، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے۔ جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کی دعا کرے گا اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا۔ پھر بخاری شریف کی 1349 نمبر ہے اور مسلم کی 2375 نمبر اسما رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ خیرات اگر آپ روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رزق بھی روک دیتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو 1351 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے، اسما رضی اللہ عنہ بنتے ابی بکر سے آپ نے فرمایا، تھیلیوں میں بند کر کے مال مت رکھ ورنہ اللہ تیرا رزق بھی بند کر کے رکھ دے گا۔ جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہے۔ پھر بخاری شریف کی 1385 نمبر اور مسلم کی 2336 نمبر ابو ہریرہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو بندوں پر سے گزرے جس دن صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترے ہوں۔ ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ پھر بخاری شریف کی 1390 نمبر ہے ابو ہریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین اصل میں وہ نہیں ہے جس کو 1 یا 2 لقمے کی خواہش در بدر پھیراتی رہتی ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کو احتیاج ہو اور مانگنے میں شرم کرتا ہو، لگ لپٹ کر لوگوں سے مانگتا بھی نہیں۔ پھر بخاری شریف کی 1391 ہے، مغیر بن شعبہ جو حضور کے صحابی تھے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ کو 3 باتیں ناپسند ہیں، ان میں سے ایک بے فائدہ بک بک کرنے والا، دوسرا روپیہ تباہ کرنے والا، اور تیسرے بہت مانگنے والا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اللہ کو ناپسند ہیں، تو ان چیزوں سے انسان جو ہے وہ بچتا رہے تو اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بخاری شریف کی ہے 1399 نمبر، مسلم کی 2473 ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا، جس وقت کھجور کٹتی تھی لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ کھجوریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، یہاں تک کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس ڈھیر سے کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک نے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کھجور ان کے منہ سے نکال لی اور فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل زکوٰۃ نہیں کھاتی؟ تو یہ چند احادیث ہیں، ویسے تو کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے، زکوٰۃ اور مال کا خرچ کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت اچھی ہو، اور جو بھی شخص مالدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی ہدایت دے کہ وہ غریبوں میں اس چیز کو تقسیم کرے، تاکہ جو ہے غربت میں بھی کمی اسی طرح آ سکتی ہے۔ باقی تو جو ہے حالات ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ ملکوں کے کہ غریب آدمی کے لیے روزی کمانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں ان چیزوں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ میرا چیپٹر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، اور جو کوئی نئے دوست اس کو سن رہے ہیں وہ سبسکرائب کر کے لائک کریں، تو تاکہ ہمارا یہ سلسلہ آئندہ کے لیے بھی قائم رہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔